بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. یہاں بات کریں گے کچھ انٹرنیشنل نیوز کے اوپر جو اب تک کی اپڈیٹس ہیں. سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ شام کے اندر یعنی کہ سیریا کے اندر جو ہے مختلف ملک جو ہے وہاں پر یوز کرتے ہیں اس کو ایز اے بیٹل گراؤنڈ یوز کرتے ہیں. اور وہاں پر رشیا بالکل نارملی اویلیبل ہے, ترکی اویلیبل ہے, یو ایس اے ہے, اس کے الائز اویلیبل ہیں, تمام چیزیں ہیں. یہاں پر امریکی قیادت اتحادی فورسز کی شام میں کارروائی, داعش کا سینئر رکن گرفتار. یہاں پر جو ہے باقاعدہ وہ اندر داخل ہوئے اور پراپرلی وہاں پر وہ اندر آئے اور وہاں پر انہوں نے داعش کے ایک رکن کو گرفتار کرنے کے حوالے سے اپنے یوز کیا اپنی اتحادی فورسز کو. تو یہاں پر جو ہے شام اور سیریا کے اندر یہ صورتحال چلتی ہے اور ان تمام جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے یہ تو ہو رہا ہے, اور ان کے جو مین ٹھکانے ہیں شہر, ایئرپورٹس, وہاں پر جو ہے اسرائیل کی بمباری ختم نہیں ہو رہی ہے. امریکہ پلان کر رہا ہے اپنے اس پروگرام کو ایکسٹینڈ کرنے کا, اور وہ کر رہا ہے اب یہ کہ اب وہ پراپرلی شام کے اندر آپریشن کا آغاز کر رہا ہے. یہ بھی اس کا ایک آغاز ہی ہے کہ جو اپنے وہ الائز کو لے کر کرتا ہے ہمیشہ, اور اب اس نے وہ شروع کر دیا ہے. اب پراپرلی آپ کو شام کے اندر جو ہے چیز, اب اگر یہ چیز اگر بڑھتی ہے تو یہاں پر پہلے سے رشیا بھی بیٹھا ہوا ہے اور رشیا نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ یہاں پر اس کے در آگے نہ جائیں. لیکن آپ تصور کر سکتے ہیں, ازیوم کر سکتے ہیں کہ دنیا کا ایک ایسا ملک شام جہاں پر یعنی کہ سیریا جہاں پر انٹرنیشنل فورسز ایزیلی اویلیبل ہیں, اور آپ وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرف مت جاؤ ترکی ہے, اس طرف مت جاؤ رشیا ہے, اس طرف مت جاؤ الائز اور امریکہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس طرف مت جاؤ کیونکہ وہاں پر اسرائیل بمباری کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس ملک میں ہو رہی ہے جو ملک آج ایگزسٹ کرتا ہے. وہاں پر عام زندگی بھی چل رہی ہے, وہاں پر لوگ بھی مطلب ایوری تھنگ از دیئر. مگر شام کے حوالے سے جو ہے آپ کو بھی میں جانتا ہوں کہ ہسٹوریکل کنسرنز ہیں, کیونکہ جو وہاں پر ہوگا تو پھر وہاں پر ہونا نہیں چاہیے مگر ہوگا بہرحال, کیونکہ یہ ہسٹری ہے, ہم اس کو بدل نہیں سکتے ہیں. اور ہمارے نبی نے بھی کہا ہے کہ نظر رکھیں شام کے اوپر. شام کی تباہی جو ہے وہ اس کیا معنی رکھتی ہے آپ جانتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں دوسری خبر کے اوپر, اور وہ بات کریں گے ہم بی جے پی کے حمایتی یوٹیوبرز مسلم مخالف مواد پھیلا رہے ہیں. یوٹیوب کے اوپر جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر آپ کوئی سچ بولنا شروع کر دیں تو وہ کوئی سن نہیں سکتا, اور جو حمایتی یافتہ مسلم مخالف مواد پھیلا رہے ہیں انہیں کوئی روکتا نہیں ہے. یہ بڑا المیہ ہے. ابھی اگر میں آپ کو ریسنٹ بات کروں, ریسنٹ بات تو نہیں کرنی چاہیے, تقریباً 4-5 مہینے ہو چکے ہیں اس بات کو, کہ انڈیا کے اندر کچھ یوٹیوبرز کے اوپر پابندی لگائی گئی. اس میں میرا نام بھی شامل ہے. یعنی کہ انڈیا میں آج ہم پہ پابندی ہے, اور ہم ان یوٹیوبرز میں سے ہیں جو صرف اور صرف کوشش یہی کرتے ہیں کہ سچ دکھایا جائے اور وتھ پروف دکھایا جائے. یعنی کہ آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں کہ یہ خبر ہم کہاں سے لے رہے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے, اور اس کے تمام معاملات کہاں سے جڑتے ہیں. لیکن وہ نہیں سن سکتے, یعنی کہ وہ سن نہیں سکتے کہ آپ یہ خبر کیوں دے رہے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں. یہ حقیقت ہے, اور یہ اگر ہم جب بولتے ہیں تو وہاں پر تو ہمیں بین کر دیا گیا ہے. لیکن ہم یہاں پر پاکستان, یعنی کہ میرے لیے میرا ملک پاکستان ہے, یہاں پر بھی ہمیں اتنا پروموٹ نہیں کرتے, تو یہاں پر بھی ہمیں وہ زیادہ یعنی کہ جو ہمیں ملنا چاہیے جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا. تو یہاں پر ہم لوگ کا معاملہ دب جاتا ہے. وہیں پر جو ہماری اگینسٹ ہیں یعنی کہ جو انڈین یوٹیوبرز ہیں ان کو پراپرلی موٹیویشن ہے, پاکستان میں ان کو پراپرلی دیکھا جاتا ہے, ان کو سبسکرپشن ملتی ہے, ان کی ویورشپ پاکستان سے جاتی ہے. یعنی کہ وہ ہمارے خلاف بات کر کے بھی لاکھوں روپے یہاں سے لے کے جا رہے ہیں, اور ہمارے مخالف بات کرنے کا ان کو پیسہ ملتا ہے. اس کے علاوہ جو مسلم مواد پھیلانے کے اوپر بھی ان کو تمام چیزیں سپورٹ مل رہی ہیں. یہ تھوڑا سا ہمارے یہاں پرابلم ہے, لیکن بہرحال کم از کم ہم اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم پاکستان جو ہے میں ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ جس طرح ہم وہاں پر بینڈ ہیں اس طرح ان کو بھی یہاں پر بین کرنا چاہیے, تو کم از کم یہاں سے وہ کوئی فائدہ نہ اٹھائیں, کیونکہ یہ دور جو ہے یہ گیو اینڈ ٹیک کا دور ہے. اگر ہم وہاں بینڈ ہیں تو وہ یہاں پر کیسے کھلے ڈلے اپنے کام کر رہے ہیں. اب ہم خبر جو میں آپ کو پہلے بھی میں نے خبر دی تھی آپ کو, اس کا فالو اپ کر لیجئے, لیکن خبر تو بہرحال میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ آپ کو انٹرنیشنل میڈیا سے مل جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ چین کی ریڈیو ٹیلیسکوپ نے خلائی مخلوق کی مشتبہ سگنلز پکڑ لیے. آپ کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہماری انسان ہے, میں انسان کہوں گا, ہمارا جو انسان ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ ہمارے اس یونیورس کے اندر ہمارے علاوہ بھی کوئی
مخلوق رہتی ہے، یعنی کہ ہم اپنے آپ سے موازنہ کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں. ویسے تو مخلوق ہے، بہت ساری مخلوق ہے، لیکن ہم اپنے حساب سے ایلینز کی بات کر رہے ہیں. ہمیں ایسے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے جو لوگ جو ہماری طرح ماڈرن ہو، ہماری طرح ٹیکنالوجی یوز کرتی ہو، ہماری طرح جس طرح ہمارے ہاں موبائل ہے اور اپلیکیشنز ہیں، کمپیوٹر ہے اور ایئر لائنز ہیں، جس طرح ہم ازیوم کرتے ہیں. تو ان کے سگنلز کے لیے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ جو لگائی گئی چائنا کے اندر، یہ لگائی گئی ہے اور یہ جو ہے کام کرتی ہے. اس کے اندر جو دریافت کیے گئے ہیں ان کو کہتے ہیں خلائی مخلوق کے سگنلز جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں. بیجنگ کی یہ نارمل یونیورسٹی کے محققین ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ممکنہ طور پر زمین سے باہر موجود کسی ایلین تہذیب اور ٹیکنالوجی کی مشتبہ سگنلز کو دریافت کیا ہے. اور چین کے اخباری جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیلی ہے، اس میں اس بارے میں رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور رپورٹ کے مطابق چین نے 500 میٹر قطر کی دنیا کی سب سے طاقتور جو ریڈیو ٹیلیسکوپ ہے فاسٹ، اس کو یہ سگنل ملے ہیں. اور یہ جو فاسٹ ہے اس کے بارے میں انفارم کر دوں کہ یہ سن 1990 میں تعمیر ہونی شروع ہوئی تھی، یعنی کہ آج سے 32 سال پہلے، اور 2016 میں یہ کمپلیٹ ہو گئی تھی، یعنی کہ 26 سال لگے اس کو بنانے میں. اور 2020 میں اس نے اپنا کام شروع کیا. اور خواہش کیا تھی؟ خواہش ان کی یہی تھی کہ ہم یہ دریافت کر سکیں کہ اس یونیورس کے اندر کہیں نہ کہیں ایلینز جو ہے وہ بستے ہیں، اور ان کے پاس ہم جیسی یا ہم سے بہتر یا ہم سے کچھ کمتر ٹیکنالوجی موجود ہے، اور وہ بھی کوئی پلان کر رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے ہم شاید انہیں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ بھی جنگ جاری ہے. اس میں کامیابی کہاں تک ہوئی کہاں تک نہیں ہوئی، تو وہ کامیابی صرف اتنی ہی ہے کہ اب تک جو شک ہے وہ یقین بدلتا جا رہا ہے. اب تک صرف ہم شک کر رہے ہیں، یہ شک سے بات آگے بڑی نہیں ہے، لیکن اب جو ہے یہ جو سگنلز کام کر رہے ہیں اور ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان وہ صرف ابھی شک کے مراحل میں تھا، لیکن اب جو ہے سگنلز اس طریقے سے آ رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا شک یقین بدلتا جا رہا ہے. یہ سگنل کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سگنلز پکڑ تو لیے گئے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس میں کتنا ہمیں فائدہ ہوگا؟ کیا ہم ان سگنل کی طرف جائیں گے؟ ہمارا سفر ہوگا، اس سفر کے بعد کیا ہم انہیں دریافت کر پائیں گے؟ کیا ہم ان کے گھر تک پہنچ جائیں گے؟ کیا ہم ان تک پہنچ جائیں گے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ ہم کو یا ہم انہیں کس طرح ہینڈل کریں گے؟ ہم ایسا کر ہی کیوں رہے ہیں؟ ایسا کیا ہے معاملات؟ تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طریقے سے ہمارے پاس معلومات آتی جائے گی ہم آپ کے ساتھ ایسے ہی جس طرح پہلے شیئر کیا تھا اب شیئر کیا ہے، آئندہ بھی ود آل پروفس، ود آل نیمز، ود آل ریفرنسز شیئر کرتے جائیں گے. چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ساتھ رہیے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.